نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ حجرات کی ترتیب جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ پہلے کی 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے آداب سے متعلق، بعد کی 4 آیتیں اس کے بعد کے تعلق سے، اس کے بعد کی 3 آیتیں ایمان والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ایمان کے رشتے پر ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے آداب کو ملحوظ رکھنا. تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کریں، نہ مرد نہ عورت ہوں، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکاریں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دلوں میں دوریاں اور دلوں میں بیر پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے انسان بچ جائے، احتراز کرے تو خود بخود آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو بتایا گیا تھا کہ برے القاب سے نہ پکاریں اور مذاق نہ کریں. مذاق اور مزاح میں فرق بتایا گیا تھا. دل جوئی کے لیے کوئی بات کہی جائے وہ الگ چیز ہے، دل شکنی کے طور پر کوئی بات کہی جائے تو یہ درست نہیں ہے. تو ایسے القاب جس سے انسان کو تکلیف ہو، ایسے ان القاب سے انسان کو نہیں پکارنا چاہیے. ہاں، بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو ایک زبان میں برے نظر نہیں آتے، گو کہ وہ دوسری زبان میں مناسب نہیں معلوم ہوتے. جیسے عربی میں کوئی حمید الطویل ہے، اب الطویل وہ لمبے تھے تو اس بنیاد پر ان کو ویسے بلا لیتے تھے، وہ ان کی پہچان تھی، وہ ان کی شناخت تھی. جیسے محمد الاصغر، محمد الاکبر، بڑے ہوں تو اکبر سے، چھوٹے ہوں تو اصغر سے بلا لیے. یہ چیزیں جو ہے بری نظر نہیں آتی، لیکن دوسری زبان میں یہی الفاظ، اب چھوٹو بولنا، لمبو بولنا، گٹو بولنا، پیٹلے بولنا، سوال یہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بری معلوم ہوتی ہیں اور اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض صحابہ کے نام لوگ نہیں جانتے، ان کا لقب کیا ہے اسی سے وہ پہچانے جاتے ہیں.
ان کی کنیت سے وہ معروف ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ایک صحابی کا نام، لیکن وہ بلی پالتے تھے، بلی سے محبت تھی، تو عرب لوگ کسی کے ساتھ زیادہ انسان کا اٹیچمنٹ ہو تو اس کو اب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا ابو الکلام بول دیں گے، زیادہ سفر کرنے والا ہو تو ابن السبیل بول دیں گے۔ اس طریقے سے اب اور ابن کی نسبت جو ہے زیادہ مناسبت کی بنیاد پر عرب لوگ کر دیتے۔ تو یہ بلی پالتے تھے تو بلی کے ساتھ اٹیچمنٹ تھا، تو اس لیے ان کو لوگ یا ابا ہر، اے بلی کے باپ، اے بلی والے کے معنی باپ کا ترجمہ نہیں کرتے، وہاں والا کا ترجمہ کرتے، بلی والے۔ تو ہوتے ہوتے جو ہے ہرن جا کر وہ ہریرہ چھوٹی بلی، تو ابو ہریرہ کر کے ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسے لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسی لفظ سے بلاتے ہیں، جبکہ ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان کو عبد الرحمن سے جانتے ہیں۔ یہ چیز بری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو الحسن کی کنیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد کے بنیاد پر۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں دیکھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اکیلی ہیں، پوچھا کہاں وہ حضرت علی، تو ذرا بدمزگی ہو گئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے چل کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ اب وہ مسجد نبوی میں جو ہے کنکریاں ریت بچھی رہتی تھی، اب اس میں لیٹ گئے ہیں، اب بدن کھلا رہا تو مٹی ریت بدن کو لگ بھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا ابو التراب، اے مٹی والے، اے مٹی میں رہنے والے، کیا محبت سے بلائے، اٹھیے، ایسا کر کے۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو التراب، ابو التراب، یہ کنیت ان کو پسند آ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن انسان اس سے تکلیف محسوس کرے اور وہ بعد میں چل کر اس کے لیے ایک عیب ثابت ہو جائے، لوگ اسے عیب کے طور پر بلانے لگے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ عرب میں دباغ، صراف، اس طرح کے الفاظ جو ہے، طحان، یہ سب بلاتے لوگ، اور ان کا پیشہ اگر دباغت کا ہو، رنگریزی کا ہو تو ان کو دباغ بلاتے ہیں، اور دوسرے پیشے کے ہوں اس پیشے سے بلاتے ہیں۔ لیکن وہی جو ہے ہماری برادریوں میں ایک کپڑے بننے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ آندھرا والے پنجارے، کیا ہاں پنجارے بولتے نہیں بولتے؟ اب یہ جو لفظ ہے، یہ اگر کہا جائے تو کم ذات کے لوگ اس طریقے سے سمجھتے، لوگ ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں بلانا چاہیے۔ تو دین اسلام کہاں تک اس کا لحاظ رکھتا ہے اور خیال رکھتا ہے؟ پھر فرمایا دیکھو، بے عیب انسان کو تلاش کرو گے تو تم دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے۔ انسان ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کے اندر ہیں، کہ اسی کے پیچھے پڑو گے، اسی کو بیان کرتے رہ جاؤ گے تو پھر دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن،
کہ بہت سے زن سے گمان سے بچو. گمان خود سے خیال، انہیں ایسا کریا دیں گا، انہیں وہاں گیا دیں گا، انہیں بولیا دیں گا، اس طرح کی جو چیز ہے یہ گمان ہے. بہت سے گمان کیا ہے فرمایا، یہ اس سے بچو. یہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ کی چیز ہوتی ہے. تو انسان اپنے طور سے خیال کر لے، اپنے طور سے سمجھ جائے. حالانکہ بعض وقت انسان کسی نیک مقصد سے جو ہے اچھے ارادے سے کام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو برے معنی میں لیتا ہے، برے طریقے سے اس کو سمجھتا ہے. تو یہ اس طرح سے سمجھ کر یہ اپنے طور پر گنہگار ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے یہاں نیکوکار بن جائے گا. تو اس لیے گمان سے بچنا. بدگمانی اس کو کہتے ہم، بہت بری بات ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ، ایک اللہ والے گزرے، 30 سال تک سیاحت کی، کئی بستیاں، کئی ملک، کئی علاقے وہ سفر میں گزارے. پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر 2 کتابیں لکھی، ایک گلستان، ایک بوستان. اس میں بہت سے سفر نامے انہوں نے لکھے، عجیب و غریب عبرت کے واقعات. ترجمہ செய்யுங்க நீ உங்க பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இருந்தா அவங்க என்ன செய்யணும்? அவங்க இதெல்லாம் சொன்னா தானே என்ன ஏன் சரி எத்தனை வருஷமா வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிற, வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு தான் வா, தர்ஜுமா செய். வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து, சும்மா உட்காந்துட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? تو انہوں نے ایک بات لکھی، بہت عجیب و غریب بات. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے کشتی میں جب ہم پانی کا سفر کر رہے تھے تو 2 نصیحتیں فرمائی. مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندر کردن در بر روئے آپ. پانی پر انہوں نے 2 نصیحتیں مجھے کی، یعنی کشتی میں جاتے ہوئے. ایک ہے آنکھیں بر خود بھی مباش، دیگر آنکھیں بر دیگر بد بھی مباش. وہ یہ ہے کہ ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے بارے میں خود بھی مت ہو جانا، میں ایسا میں ویسا، میں ڈبل پیسہ، میں یہ کچھ، میں فاق، ایسا اپنے بارے میں مت سوچ لو. اور دوسرے کے بارے میں انہیں ویسا، انہیں ایسی کر کر ان کے بارے میں ایسا مت سوچو. تو یہ 2 ہی نصیحتیں اللہ والے فرماتے ہیں، اس میں گویا کہ پورا تصوف آ گیا، سمجھتے ہیں. اس لیے کہ انسان خود بھی ہوتا ہے تو اپنے بارے میں اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر بڑائی آتی ہے، تکبر، کبر، انانیت، خود بینی، خود پسندی، یہ ساری بیماریاں ہیں تو اس کے اندر خود سے آتی ہیں. اور ادھر جب دوسروں کو برا سمجھے گا تو ادھر طرف کی بیماریاں آئیں گی، بدزنی، بدگمانی، بدبینی، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں ادھر کی پیدا ہوگی. تو اب انسان جو ہے دوسروں کا نقصان کم کرے گا، اپنا نقصان زیادہ کر لے گا. آج اکثر لوگوں کو بی پی، شوگر، کیا ساری بی پی کئی کا چیز ہو،
ہائپر ٹینشن. کیا ہائپر ٹینشن کون دلاتے ہیں انہیں؟ چڑ کو، گرم ہو کو سوڈا باٹل کے سگا ایک بات بولنے کی دیر خر کرتا، دوسرے کہتے ہوتا اس کی جان کی طرف ہوتی، اس کی طبیعت خراب ہوتی. کسے دیکھے تو بھی ٹینشن کرتا، نہیں تو ڈپریشن کرتا. کیا حضرت پیر صاحب دعوت برکات فرماتے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ڈکشنری میں یہ دو لفظات نہیں رہے گا. کیا ٹینشن نہیں، ڈپریشن نہیں. ابھی کیا کی بولتے نا جی، ویکس ہو گئے. کیا جی بولتے صاحب؟ بولو واہ. چھوٹے تو یہ الفاظ ہی کہاں کہتی ہوئی. صبر بھی نہیں، سننے کا مزاج بھی نہیں. فون کرتے نا، بات کرے تو بھی کیا تم بولے تو پوری لے پوری لے پوری لے. இல்லடா என்னையா இவளுக்கு சின்ன புள்ள இருந்துக்கிட்டு இவளுக்கு பெரிய ஆளு பேசுறேன்னாங்க, ஏதாவது வார்த்தை சொன்னா புரியல புரியல. என்னதான் மண்ணாங்கட்டி புரியல? கவனமா கேட்க வேண்டியது தானே. அந்த பழக்கம் கொண்டு வரல, எதை எடுத்தா புரியல புரியல. என்னதான் இது கிண்டலா பேசுறியா? आजकल एक स्टाइल जैसा हो गया है. तो बोले तो मालूम नहीं, सुने नहीं, समझ में आता नहीं. ये समझ में आता नहीं, सुन पहले और से सुन. बड़े लोग बोलते सुन. क्या सुनने तैयार नहीं, सुनिया नहीं तो कैसे समझेगा? इसलिए पहले गौर से सुनना. आजकल एक फैशन हो गया है ये बात करने का, स्टाइल जैसा. उसे कह के बड़ा समझ लिए हैं उसे, हालांकि ये सब चीजें अच्छी नहीं है. समझते क्या? तो पहले इंसान जो है अच्छा गुमान रखे और अपने बारे में हमेशा डरते रहे, फिक्रमंद रहे. यही चीजें हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी में थी. अपने बारे में मैं मुनाफिक हो गया, नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया. इनो ये बोलना अगर घर से निकले तो उधर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु देखे क्या हंजला ये टाइम को कहाँ जाते हैं ऐसा. नहीं मैं मुनाफिक हो गया. अरे क्या हो गया भाई, क्या बोलो? नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहे तो कैफियत अलग रहती, घर को आए तो अलग बदल जाती ना. ये क्या, ये निफाक की निशानी नहीं? क्या ऐसा है? उनो सुंदर को उनो क्या बोले, मेरे अंदर भी ऐसा है ना कि अल्लाह अकबर. सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो कितना अपने बारे में डरते थे, कितना कम समझते थे अपने को. इसलिए अल्लाह वाले हमेशा अना बोलने डरते कहते हैं. क्या मैं अना का लफ्ज लाने, जुबान पर लाने उतना सोचते थे कहते. समझते हैं उसे हमारे पीर साहब हज़रत फरमाते हैं. इसलिए ये आजिज अपने को फकीर लिखता है, फकीर बोलता है. करो शैतान वो अलग पट्टी पढ़ाता है उसको. हमारे दिलों में क्या, हमें उनकी बड़ों की नकाली शुरू करना. तो अहकर बोल रहा है, क्या अहकर बोल रहा है, फकीर बोल रहा है, ऐसे अल्फाज आजिज अर्ज कर रहा है, इन्हें शुरू करता. चार आदमी के सामने खड़को इसे फकीर साहब इधर आओ करके बोलो ना, तो तब बर्दाश्त करता है. देखिए समझ गए? तब अख्तर साहब, जनाब अख्तर साहब इधर आइए करके बुलाओ. समझते क्या? तब बर्दाश्त करता है. देखिए चुपके लिखने को, फॉर्मेलिटी को, अख्तर भी, फकीर भी, हकीर भी, हेजमदान भी. क्या एक पीर साहब खत लिखे, अब उन्होंने लिख डाले अख्तर अख्तर लिबाद, ऐसा बंदों में सबसे हकीर कर दो. अब मुरीद देखा पूरा जमा हजरत अपने बारे में जितना कम लिख डाले ना, मैं क्या लिखना कर दो, सुच लोग आखिर में गू कर लिख डाले. ये चुपके तुम्हें ढोंग के माता सुन लगो. समझ गए क्या? असल आज दिल के अंदर रहती. क्या तुम्हें बात बोले तो मानने का मिजाज है क्या? देखना. क्या तुम्हें समझाए तो बात लेती क्या? कभी देखना. खुर करते क्या तू बोलने की दिल, ये तो घूरते.
سمجھتے کیا؟ پہلے زمانے میں سب خان خاں میں تربیت کرے تو باہر بھیج ڈالتے تھے، ایسی ایسی چیزیں ایسے ایسے مجاہدے کراتے تھے. آج کیا تو بولنے کی دیری؟ السلام علیکم حضرت کیا کہ گھر سے ضروری فون آ گیا حضرت کیا آپ سمجھو نا کو 10 دن کے واسطے آیا تھا، پکا گھٹ سے نیت کر لگایا حضرت کیا کی ذرا تقاضا آ گیا حضرت ذرا السلام علیکم بولو جاتے رہیں گا ہی میں. سمجھ گئے کیا؟ کہاں سے اصلاح ہوتی تھی؟ چپکے تو لکھانے کئی کو آئے گا تو اصلاح کیا اپنی اصلاح کا تو یہ کیا اصلاح سمجھتے ہیں؟ ارے معمولات کے وقت معمولات کرو، عمل میں لگو ہو تو وہ لگنے ہوتا نہیں. پٹ 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 کر باتاں کر لگو، موبائل آن لگ ہوتے ہیں، موبائل دیکھو نکو، موبائل بات کرو نکو تو وہاں سے شروع ہوتا. کیا ایک نوجوان آیا مہینے بھر کے واسطے، موبائل ذرا بولے نکورے باعث آ گئے تو کالج پڑھنے والا نہیں کیا حضرت اسٹریس ہو جاتا نہیں کیا حضرت ذرا دیکھے کیا حضرت کیا ہوگا حضرت کیا کو شیطان کیا کرے کلا دادا سمجھتے گیا ویسا سے بھی شیطان دل میں بات ڈالتا کلا تھا. نیک سے محروم کرنے نیک ماحول سے بھیجنے کی تیاری میں رہتا ہوں. کون؟ شیطان. اس لیے اصلاح کا تو صحیح بھی اصلاح اس کے لیے جو بولے اسے ماننے تیار کرنا، دل سے کرنا. سمجھ گئے؟ ہاں ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمیں ایک سبق کے لیے 5 سال کا انتظار کرتے تھے. ہمنا جو ہے اس طریقے سے ہمنا ہمارے بڑے جو ہے مانجتے تھے، چاہ تربیت کرتے تھے، جب جا کو دیتے تھے سبق. ہاں آج انہیں آگے بڑھ کو پوچھ تھا حضرت چوتھا سبق چلو کہ 5واں شروع کرتا ہوں کہ انہیں پوچھ لیتا. ارے بابا حضرت سبق کے بارے میں کیا بھی بولتے نہیں حضرت دوسرا سبق دیتے گیا. اٹھے بیٹھے خواب الگ دکھتے سی سے کون کیا آگو کہ بولے سکا تم ایسا کرو، تم نہ یہ لقب کیے سکا، تم نہ یہ کرے سکا کہ تم نہ یہ انہیں بول لیتا ہے. سبھی سمجھتے کیا؟ اللہ والے سے بھی خوابوں کو بھی کرامتوں کو بھی ایسا چھپاتے تھے جیسا عورتیں حیض کے کپڑوں کو چھپاتی. سمجھتے کیا؟ وہ اللہ والے ویسے رہتے تھے، چھپاتے تھے ہر چیز کو بھی، کوئی چیز ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. اب ونود بول لیتے ہیں پورا بھی اپنے بارے میں لمبے لمبے لقبامی لمبے لمبی سب چیزیں لکھ لیتے ہیں، خود ہی بول لیتے ہیں مجھے اتنی جگہ سے اجازت ملی، اتنی جگہ سے خلافت ملی، اتنے سلسلوں میں یہ ملی. یہ بولنے کی چیز کیا ہے رے بابا؟ سمجھتے کیا؟ تو اس لیے صحیح معنوں میں تربیت پانا بہت بڑی بات ہے. سمجھتے ہیں؟ اس لیے اندر کا جو رہتا نا جلدی نکلتا نہیں انہیں، بولنے کے دیری خبر کا تھا. اس لیے سب سے پہلی بات تو فرما برداری ہے، اطاعت شعری ہے، بات ماننا ہے. یہ ٹائم میں یہ کرو، یہ ٹائم میں یہ مت کرو گا تو موج کرنا. سمجھئے کیا؟ دیکھو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ اب بھی ہیں باحیات. انہوں بھی ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا رفیع عثمانی اب قریب میں انتقال ہوا. ان دونوں کی عمر بھی 80 سال سے زیادہ ہے. انہوں بڑے بھائی ان کے اور زیادہ تھے. انہوں جب ان کے شیخ سے حضرت ڈاکٹر عارف اللہ حضرت عبد الحی رحمہ اللہ سے بیٹھ ہوئے تو حضرت کیا کرے ان کو بولنا لیں کیا حضرت وظیفہ یہ وہ ہے 10 سال تک بیان کرنا نہیں. کیا 10 سال تک بیان نہیں کرنا. ایک ورس اب انہوں زبردست عالم ہیں، عربی کے ماہر ہیں، اردو تو مادری زبان ہے، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اس سے بڑھ کر انگریزی میں بھی ماہر ہیں. روزانہ لوگ جو ہے پروگراموں کو بلاتے اس کیا سیمیناروں کو بھی، یہ کانفرنساں بھی، یہ بھی وہ بھی. اور کیسا بلاتے ہیں حضرت آپ کے علاوہ کون بھی نہیں حضرت، آپ بھی اس کے لیے لائق ہے، آپ بھی اس کے لیے فٹ، آپ بھی قابل
آپ ہی دوسرے پروگرام میں یہ کر سکتے وہ کر سکتے کر ایسا روزانہ بلاتے ہیں. لیکن انہوں کیا ایک ہی جواب، ہمارے حضرت جو ہے کیا منع کرتی ہیں بس. کیسا نہیں گا 10 سال تک کتنا بڑا مجاہدہ سوچو، سمجھ رہے ہیں. ہمیں رہتے چپکے سفر میں گیا حضرت انہوں خود بلا کو بیان کرا لیا حضرت کر بولا نہیں کیسا تو موقع نکلتا کیا کر سمجھ گئے. ویسے ہی مضامین بھی روک دیے کیا بھی لکھنا نہیں کر. بڑے بھائی کو بہت اصرار کر کر ایک اس پر سود پر کی کسی عنوان پر بہت اصرار کر کے ایک ان سے مضمون لے لیا، وہ شائع ہو گیا کرتے، وہ بھی حضرت کی نظر سے گزر گیا کرتے. ایک موقع پر حضرت خود بولے کرتے میں نے آپ کا وہ مضمون دیکھا لیکن روکھا پھیکا تھا کہتے کوئی ویسی جاندار بات کی تھی اگر بولے کرتے سمجھتے کیا. سبحان اللہ. تو اللہ والے کیا کرنا چاہتے ہیں، مانج کر پوری طرح تیار کر کے برانڈ آئٹم کیا لانا، مارکیٹ میں لانا کر کر اس کے واسطے اتنا مانجتے اتنا یہ کرتے. اب برانڈ آئٹم ہے، کمپنی کا آئٹم ہے تو ہر ایک بھی لیتا. تو اس طریقے سے تربیت کرنا چاہتے، اس طریقے سے ماننا چاہتے. تو اس میں ہمیں خود دیکھیں حضرت مولانا تقی عثمانی حضرت دامت برکاتہم کو مکہ مکرمہ میں ہم ایسا چل کر آتے ہیں، کون بھی ساتھ بھی نہیں ہے، کون بھی پہچان بھی نہیں سکتا. میں ان کے مدرسے کو گیا 35 سال پہلے، میں جا کو وہاں ڈھونڈتا ہوں حضرت کہیں کر ہوا. حضرت وہاں سے کھڑے ہیں، میں دیکھا بھی ان کو، دیکھو انہوں مدرسے کے رقیب صاحب رہیں گے کیا، ان مدرسے کے ایک ملازم رہیں گے، گھر کو سمجھ جائیں گے. جوانی کی بات 35 سال پرانی بات بولتا ہوں. اس میں بات پوچھے تو انہوں حضرت مولانا تقی عثمانی کا اللہ اکبر، اتنی سادگی، لباس میں بھی، رہن سہن میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی. پھر مکہ مکرمہ میں ابھی قریب میں کچھ سال پہلے جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو ہمارے علاقے کے کچھ تاجر حضرات تھے، حضرت کو دعوت دی ہمارے علاقے کی. تو بات کرنے کے لیے ایسے چڑھتے چڑھتے سیڑھیاں میں، وہ سیڑھیوں میں بیٹھ گئے، یہاں ہی بیٹھ جائیے کر کو، وہاں بیٹھ گئے. اللہ وہاں بیٹھ کر بات کیا. اس وقت ہماری دعوت بھی قبول کیا. پھر حضرت کا سفر اس علاقے کا جنوبی ہند کا بھی ہوا، پھر دیوبند کا بھی ہوا. اصل دائی وہ اس علاقے کے تھے. تو اللہ کی توفیق اس دعوت دینے کی اس مجلس میں، اس نشست میں یہ عاجز بھی تھا. حضرات کے جو خطبات دور ہند ہے اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں. یہ تو ایسے بڑے لوگ، اتنی ان کے اندر عاجزی، اتنی اندر کے تواضع. تو فرمایا خود بھی نہیں اپنے بارے میں بڑی چیزیں سوچنا، اور دوسروں کے بارے میں بد بھی نہیں، برا سمجھنا، برا گمان کرنا، یہ چیزیں بہت بری ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مہلک بیماریوں سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. میں رات بھر سفر کر کے بھی آیا، اور آج سے انشاءاللہ اعتکاف کا سلسلہ بھی ہے. سب حضرات سے دعا کی درخواست بھی ہے، اور جو حضرات بھی بیٹھ رہے ہیں اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ صحت، سلامتی، عافیت عطا فرمائے. عافیت کے ساتھ صحیح معنوں میں وقت اللہ تعالیٰ گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دیکھتے دیکھتے 2 عشرے نکل گئے. بس یہی ہے کہ لوگ آتے بھی دنیا میں چلے جاتے بھی، ایسا ہی ہوتا. نزلنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزولا ارتحالا کا قصہ ہے. ویسے ہی
سال اور ماہ بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پوری بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرے کی اللہ تعالیٰ ہمیں پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص آخری عشرے میں شد میزرہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور ازار بند کس لیتے تھے کر کے ہے۔ تو ایک معنی پوری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے، مجاہدوں کے لیے۔ جیسے انسان کوئی مشقت والا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ازار کو مضبوطی سے باندھ لیتا ہے۔ تمل ناڈو والوں کو دیکھے رہیں گے، کہتے اٹھانا تو پہلے لنگی گھٹ بن لیتے ہیں، لنگی اٹھا کے پہلے ٹائٹ بن لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار کس لیتے تھے کر کے، تو علیحدہ رہتے، خوب یکسوئی ایک ساتھ عبادت میں لگتے، پوری طریقے سے تبتل اختیار کرتے اور اللہ پاک سے لو لگاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور جہاں بھی دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، آسان فرمائے، ان کا بیٹھنا آسان ہو۔ گھروں کا ماحول جو ہے انتشار کا رہتا ہے، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، پھر بھی بندیاں بیٹھتی ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی وہاب دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مغفرت کا اشرا ختم ہوا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ اے اللہ آئندہ جہنم سے خلاصی کا اشرا آ رہا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی اللہ۔ اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائی اللہ۔ اے اللہ وقت کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائی اللہ۔ اے اللہ بیکار کے تبصروں اور تذکروں سے ہم کو بچائیے اللہ، بدگمانی سے بچائیے اللہ، بد زبانی سے بچائیے اللہ، خود بینی سے بچائیے اللہ، بدبینی سے بچائیے اللہ، اخلاق حسنہ عطا فرمائی اللہ۔ اے اللہ اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی اللہ، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائی اللہ۔ اے اللہ جتنے بھی بندے اور بندیاں اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اللہ، سب کے بیٹھنے کو آسان فرمائی اللہ، قبول فرمائی اللہ، رحم فرمائی اللہ، صحت و سلامتی عطا فرمائی اللہ، پورے عالم اسلام میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرمائی اللہ، سارے ایمان والوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائی اللہ، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائی اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائی اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔